بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ ہم اس کی ریڈنگ کر چکے ہیں، پہلے 2 حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پیج نمبر 52 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ سیکنڈ پیراگراف ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدر کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑے گناہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دوات، سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ندارت نب غائب۔ جاذب کاغذ یعنی ایک جذب کرنے والے کاغذ پر ایک مخملی جلد کی کتاب مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں۔ اس طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں۔ چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخرکار میں نے اپنا وہی پرانا استعمالی مگر مفید باکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم جس میں اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرہ یعنی بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ کف سے کاغذ میں یعنی کاغذ کے جو پنجرہ اس میں بند کیا نکالنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا یعنی اچھی آواز والے پرندوں کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں یعنی زبان سے تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں کہ یہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمہ تن مشغول یعنی مصروف ہو گیا۔ تن تن تنا تن 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 تنا چھن چھن تا تن 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 تن۔ میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا مافیا کی یعنی ارد گرد کی مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ یہ اچانک اس تن تن نے چونکا دیا۔ کیا ہے؟ اوفو! اب میں سمجھا۔ میرے کمرے کے قریب شاکر صاحب کے چھوٹے بیٹے کا کمرہ ہے۔ انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے یعنی بہت پسند ہے۔ اسی وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے یعنی وہ مشق کر رہے تھے، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق یعنی ریہرسل فرما کر مجھے اس خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا یعنی میں نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی مجھے سننا پڑا۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ یعنی خزانہ، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ کیا محمل یعنی بے محل سا فکرہ ہوا۔ لا حول ولا قوت، میں نے پناہ طلب کی، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ فکرے تو شاکر صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ان سے ملنے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے۔ اور باہر کوئی دروازہ کھٹکاتا ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں شبن۔ سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ معدل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر نہایت توجہ سے لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور اب میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کر دکھایا جاتا تھا۔ ان دو سے نجات پا کر اور میں بھاگ کر پھر اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے، فکرہ سرینوں نئے سرے سے پھر بنانا پڑا۔ طبیعت و چاٹ بیزار ہوگی، بہزار دقت بڑی مشکلوں سے پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے، مکمل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیق کا شوق ہے اور جو کولمبس یہ ایک یورپی جہاز ران تھا یعنی جہاز چلانے والا تھا جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے بڑے اعظم شمالی افریقہ دریافت کیا تھا۔ کتنا نئی معلومات اور نئی دنیا، گو وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں یعنی اپنے حوالے سے دروازے پہ پھر دستک کیا ہے۔ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں یعنی اپنی طرف سے خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ دروازہ پھر کھٹکایا گیا۔ ہاں حضور، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک بھی نہیں ہے۔
اور آئندہ نسلوں کو زیر بر احسان کریں گے، یعنی اپنی نسلوں پر آئندہ وہ اس احسان کے بوجھ تلے ان کو رکھیں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک یعنی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لوگ ابھی آیا، یہ کہہ کے میں نے کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تک معلوم ہوتی ہے کیا بہت لکھ ڈالا۔ دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا، یعنی میں نے جو ہے وہ بلا چوں چرا بغیر کسی اعتراض کے کہوں، اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پہ اصرار ہوتا ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں شوق نہیں وہی کھلائی جاتی ہے۔ بات کھانے کی میزبان صاحب فرماتے ہیں سپہر کو یعنی دوپہر کے بعد شام میں تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اسی واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کرتے اپنی صحت خراب کر دوں۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس گھر سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں۔ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا، کیوں کر جوڑ سکتا تھا۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے، تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ، زندگی اور موت کا نہ حل ہونے والا مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے اور پورا فکر آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے آ جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں آخر اس قدر کسر نفسی کی یعنی عاجزی کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ یعنی آپ کو جھوٹی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بات پر یقین اور اعتبار کرتا ہوں۔ مل ملا کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے یاد نہیں وہ بھی بے ربط اور بے سلسلہ، یعنی ایک صفحے سے زیادہ نہیں لکھا اور وہ بھی بغیر کسی ترتیب اور توازن کے۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں، دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ میں ناشکرہ اور احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب کی فہرست یعنی ان دوستوں کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی بھی نہیں ملتے، مگر جب بھی آتے ہیں میں ان کے آنے کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ صرف ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کر پاتے۔ ایک دوست وہ ہیں جو آتے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سوال کرتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی کہی جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہے، یعنی میرے سے دوستی کرنے والے، میری بھلائی چاہنے والے میرے دوست ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ خیالستان سے یہ سبق لیا گیا ہے، اس کی ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بھی تقریباً یاد کر لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے اب خلاصہ یاد کرنا ہے، خلاصے کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔